اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ تمام کی خدمات عالیہ میں ولادت باسعادت سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مبارکباد و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ انتہائی پر مسرت لمحات ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ذریعے سے پروردگار عالم نے نعمتیں، رحمتیں، برکتیں نازل فرمائی ہیں، اور ہم دست بدعا ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ بحق ولادت امام حسین علیہ السلام ہم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں، ہمارے اعمال کو قبول فرمائیں، اور جو حاجتیں ہیں حسین ابن علی کے صدقے میں، مولا حسین کی ولادت کے صدقے میں بارگاہ اہدیت میں پیش کیجئے۔ انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے اور توسل اور وسیلے سے اللہ ہم سب کی حاجات کو قبول فرمائے گا۔ بڑی اختصار کے ساتھ چونکہ ولادت ہے اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت انتہائی پر مسرت یہ لمحات ہیں۔ سرکار دو عالم خوش ہے حضرت علی مرتضیٰ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام انتہائی مسرت کے عالم میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت پروردگار عالم نے وحی نازل کی دروغ جہنم مالک کے اوپر، کہ جو جہنم کے نگہبان مالک فرشتہ اس کے اوپر، کہ جہنم کی آگ کو خاموش کر دے، اس لیے کہ حسین کی ولادت ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت پروردگار عالم نے دروغ جہنم مالک جو ہے اس پر وحی کی کہ جہنم کی آگ کو خاموش کر دے، بجھا دے، اس لیے کہ حسین آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت آتش جہنم سے پروانہ نجات کا عطا فرما رہی ہے۔ اگر کوئی محب حسین ہے، اگر کوئی امام حسین کا چاہنے والا ہے، امام حسین سے محبت رکھنے والا ہے، یہ پیغام پروردگار عالم نے دیا، تم حسینی بن جاؤ، تم حسین والے بن جاؤ تو آتش جہنم سے تمہیں نجات ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ دوسری وحی کی جنت کے جو نگہبان ہیں فرشتہ رضوان کے اوپر، کہ اور جنت کو سجاؤ، مزین کرو، چراغاں کرو۔ کیا جنت پہلے سے سجی ہوئی نہیں تھی؟ جنت پہلے سے سجی ہوئی تھی، پہلے سے روشن تھی، سب کچھ تھا، لیکن تاکہ پتہ چلے کہ دوبارہ یہ کیوں سجایا جا رہا ہے، مزین کیوں کیا جا رہا ہے، چراغاں کیوں ہو رہے ہیں جنت میں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ اس لیے سجایا جا رہا ہے، مزین کیا جا رہا ہے، آراستہ کیا جا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے۔ یعنی پتہ چلے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر جنت کو مزین اور آراستہ اور چراغاں کر کے پروردگار عالم نے یہ بتایا کہ پتہ تو چلے کہ جنت کو جو سجایا جا رہا ہے وہ حسین کی محبت میں، چراغاں جو کیا جا رہا ہے وہ حسین کی محبت میں، روشن جو کیا جا رہا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں۔ تیسری وحی جو کی وہ حور العین کی طرف کی، کہ اپنے آپ کو اور تیار کرو اور آمادہ کرو، آراستہ کرو، مزین کرو، سجا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم نے کائنات میں یہ اعلان فرمایا ہے کہ حسین کی ولادت کے وقت پروردگار عالم نے کتنی نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی ہیں، اور سب کو متوجہ کروایا کہ ہم حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں اور حسین سے محبت کرنے والوں کو کتنا عزیز رکھتے ہیں۔ چوتھی وحی کی فرشتوں کی طرف، اور حکم دیا جناب جبرائیل کو کہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور مبارکباد و تہنیت پیش کرنا، تحفے درود و سلام ہماری جانب سے ہمارے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرو، اور اکیلے نہیں جانا بلکہ ہزار ہزار گروہ فرشتوں کے لے جاؤ، اور ہر گروہ میں
1000 فرشتے ہوں، 1000 گروہ، اور ہر گروہ میں 1000 فرشتے لے کے بارگاہ رسالت پہ پہنچو تحفے درود و سلام کے ساتھ کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے، اور ہم اپنی جانب سے اپنے حبیب کی بارگاہ میں، امیر المومنین کی بارگاہ میں، جناب زہرا کی بارگاہ میں تحفے درود و سلام پیش کرنا چاہتے ہیں۔ روایت کے جملے یہ ہے کہ جناب جبرائیل کی قیادت میں 1000 فرشتے، اور ہر گروہ میں 1000 فرشتے اور 1000 گروہ لے کر جناب جبرائیل کی قیادت میں یہ بارگاہ رسالت میں پہنچنے کے لیے آسمان سے چلے ہیں۔ اور جب چلے ہیں تو ایک مقام پر ایک فرشتے سے ملاقات ہوئی، اس کا نام کیا ہے؟ فطرس۔ غور سے سنیے گا، فطرس۔ جیسے ہی فطرس نے دیکھا کہ اتنے 1000 تعداد میں ملائکہ جا رہے ہیں اور جناب جبرائیل قیادت کر رہے ہیں، تو فطرس نے پوچھا حل قامت القیامہ، کیا جبرائیل قیامت قائم ہو گئی، قیامت آ گئی؟ جی کیا منظر میں دیکھ رہا ہوں، اتنے 1000 فرشتے کہاں جا رہے ہیں؟ جناب جبرائیل نے فطرس سے کہا تمہیں نہیں پتا کہ سرکار دو عالم حضور سرور کائنات سید الانبیاء خاتم الانبیاء اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ولادت امام حسین علیہ السلام ہے، ہم سب مبارکباد و تہنیت پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو فطرس نے کہا کہ جب بارگاہ رسالت میں پہنچنا، سید الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچنا، تو میری جانب سے بھی تحفے درود و سلام پیش کرنا اور تہنیت پیش کرنا۔ جناب جبرائیل نے کہا بالکل تمہاری جانب سے بھی تحفے درود و سلام و تہنیت پیش کی جائے گی۔ جناب جبرائیل بڑھ رہے تھے۔ فطرس نے کہا اے جبرائیل، جناب سید الانبیاء کی بارگاہ ہے، رحمت للعالمین کی بارگاہ ہے، تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ مجھے اپنے ساتھ لیتے چلو؟ ممکن ہے کہ میری بھی مغفرت ہو جائے اور میری جو خطا ہے وہ معاف ہو جائے۔ جناب جبرائیل نے کہا ٹھیک ہے، اپنے پر کو پھیلایا، فطرس کو سوار کرایا، بارگاہ رسالت میں پہنچے ہیں۔ اب بڑے ہی اختصار کے ساتھ، فطرس کی خطا تھی کیا کہ اس کے بالوں پر چھین لیے گئے تھے؟ اس کی خطا کیا تھی؟ اس کی خطا یہ تھی کہ فطرس 70,000 ملائکہ کا سید و سردار تھا۔ 70,000 ملائکہ اس کی قیادت میں تھے، وہ 70,000 ملائکہ کا سردار تھا۔ آسمان میں اڑ رہا تھا، اڑتے اڑتے اس نے ایک مرتبہ پیچھے پلٹا اور دیکھا 70,000 ملائکہ اس کی قیادت میں ہیں اور یہ سردار ہے۔ اس نے پلٹ کے کہا تھا کہ مجھ جیسا کون ہے، مجھ جیسا کون ہے؟ جیسے ہی یہ جملہ اس نے کہا، پروردگار عالم نے اس کے باروں پر چھین لیے۔ کیوں؟ یہ اس کے علاوہ کسی کو زیب ہی نہیں دیتا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو زیب ہی نہیں دیتا۔ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ مجھ جیسا کون ہے؟ بالوں پر چھین لیے گئے، قیادت چھین لی گئی، 70,000 ملائکہ کی قیادت سرداری سب کچھ چھین لی گئی۔ اب وہ فرشتہ آیا ہے بارگاہ رسالت میں، جیسے ہی پہنچے تحفے درود و سلام بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا، تہنیت و مبارکباد پیش کی گئی۔ بارگاہ رسالت میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر مبارکباد و تہنیت پیش کی گئی۔ اس کے بعد فطرس کی جو خطا تھی وہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کہ یہ حاضر ہوا ہے آپ کی بارگاہ میں اور اس کی یہ خطا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی خطا معاف ہو جائے۔ تو سرکار دو عالم نے، اچھا یہ فطرس جو خطا کار تھا، کتنے سال لگ گئے اس کو؟ 700 سال کا عرصہ گزر گیا، خطا معاف نہ ہوئی تھی۔ 700 سال 700 ایئرز کا عرصہ گزر گیا، اس کی خطا معاف نہ ہوئی تھی، لیکن اللہ رے امام حسین علیہ السلام کا کرم کہ جو 700 سال تک انتظار کرنے کے بعد حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ سرکار دو عالم نے کہا حسین کے گہوارے سے اپنے جسم کو مس کر لے تو اللہ تیری خطا معاف کر دے گا اور بالوں پر عطا فرما دے گا۔ یا آگے بڑھتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے گہوارے سے اپنے جسم کو مس کرتا ہے، پروردگار عالم نے بالوں پر عطا کر دیے، پھر سے بالوں پر عطا کر دیے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ صرف بالوں پر نہیں ملے ہیں، بلکہ 70,000 ملائکہ کا جو قائد تھا، سردار تھا، امام حسین علیہ السلام کا کرم یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے صرف بالوں پر عطا نہیں کیے بلکہ 70,000 ملائکہ کا قائد بھی بنایا۔ اب یہ اڑ رہا ہے ہوا میں اور آواز دے رہا ہے، انا اطاقت الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ جیسے ہی اڑا پھر پلٹ کے دیکھتا ہے 70
70,000 ملائکہ قیادت میں ہیں۔ اللہ رے حسین کا وقار، اللہ رے امام حسین کا مرتبہ، اللہ رے امام حسین علیہ السلام کی عطا، اللہ رے امام حسین علیہ السلام کی نوازش کہ ایک خطا کار تھا، بارگاہ امام حسین میں حاضر ہوا، سرکار دو عالم نے کہا جھولے سے مس کر لے، تیری خطا معاف ہو جائے گی۔ سرداری بھی دے دی، قیادت بھی دے دی، وقار و مرتبہ بھی عطا کر دیا۔ جو قائد تھا 70,000 ملائکہ کا، پھر سے وہ قیادت امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار عالم نے عطا کر دی۔ اب جب یہ دوبارہ اڑا نا، پھر ایک مرتبہ مڑ کے دیکھتا ہے 70,000 ملائکہ میرے قیادت میں چل رہے ہیں۔ پھر سے جملہ کہا، کیا جملہ کہا؟ مجھ جیسا کون ہے، مجھ جیسا کون ہے؟ میں کو فطروس ابھی تو بالوں پر ملے ہیں، 700 سال انتظار کرنا پڑا، امام حسین کی ولادت کے صدقے میں ملے، پھر تم نے وہ جملہ کہہ دیا کہ مجھ جیسا کون ہے۔ اسی جملے پر تو اللہ نے بالوں پر چھین لیے تھے، یہی تو وہ خطا تھی جس کی وجہ سے بالوں پر چھین لیے گئے تھے۔ اب تم یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ عجب نہیں فطروس کہے کہ وہ جب مرحلہ تھا امام حسین علیہ السلام کی محبت کے بغیر، اب جو کہہ رہا ہوں وہ حسین کی محبت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ پروردگار عالم اس پر فخر کرتا ہے جو حسین کی محبت پر فخر کرے۔ اب میں جو فخر کر رہا ہوں وہ حسین کی عطا پہ فخر کر رہا ہوں، حسین کی نوازش پر فخر کر رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام کی عطا پر فخر کر رہا ہوں۔ پروردگارہ بحق چاردہ معصومین علیہ السلام، بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، بحق ولادت امام حسین علیہ السلام ہم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہماری حاجات کو قبول فرما، ہماری مناجات کو اپنی بارگاہ میں حسین ابن علی کے صدقے میں قبول فرما، جن کی عطا و نوازش کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہم سب کو کردار امام حسین علیہ السلام اپنانے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔